السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ایک دفعہ پھر آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر آج گفتگو کرنی ہے، بہت سارے پیغامات موصول ہوئے جس کے اوپر آج بات کی جانی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ بڑے خاص مہمان بھی آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ہماری بات ہوگی۔ پہلے ہاف میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے خاص مہمان آج میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، خود ماشاءاللہ ٹی وی اینکر بھی ہیں اور آپ ان کو مختلف پروگرامز میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور شہر کراچی میں خاص طور پہ یوتھ کو بہت ساری جو ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر انگیج انہوں نے کیا ہوا اور ماشاءاللہ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں۔ محمد عمر خان ہمارے مہمانوں نے، خوش آمدید ہوں، بہت شکریہ عمر۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عمر، سب سے پہلے تو مبارکباد کہ اتنی ساری بیک ٹو بیک بڑی زبردست ایکٹیویٹیز آپ نے کروائیں، اور لاسٹ ٹائم جب آپ یہاں پر آئے تھے مجھے یاد ہے سفاری پارک میں جو ایک بڑا زبردست فیسٹیول ہوا تھا وہ آپ نے آرگنائز کروایا تھا۔ پہلے تو وہاں سے تھوڑا سا شروع کریں کہ کیسا فیڈ بیک ملا، اتنی بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور کیا زبردست اس کا ماحول تھا؟ بہت زبردست فیڈ بیک ملا، اور اس کا اصل ٹارگٹ تھا کہ سفاری پارک میں کشمیر پوائنٹ کا جو افتتاح ہوا، میئر کراچی نے اس چیز کو اپروو کیا، اور اس میں دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ایڈ ہو گئی تھی کہ میئر کو بھی 3 سال مکمل ہو چکے تھے، تو میئر شپ کی بھی وہ ایک طریقے کی ہم نے ایک ٹریبیوٹ پیش کیا کراچی کی طرف سے۔ تو اس کے بعد ہمیں ایک بوسٹ اپ یہ ملا کہ لوگوں نے ہمیں پہلے سے زیادہ جاننا شروع کیا پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ تو اس کے بعد یاسر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ماہ دسمبر ہمارا گزرا اس میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ڈیجیٹل پاکستان کا افتتاح کیا گیا، اور چونکہ ہم کراچی کے اعتبار سے اپنا ایک پروفائل جنریٹ کر چکے تھے، اس میں سفاری فیملی فیسٹیول نے بھی بڑا رول پلے کیا، اور جب یہ بات اسلام آباد تک یا نیشنل لیول تک پہنچی تو اس میں اس کاز کو جو کہ ایک نیشنل کاز ہے ڈیجیٹل پاکستان کا، اسے ہر شعبے سے جوڑنے کے لیے ہم سے رجوع کیا گیا۔ تو ہم نے 16 اور 17 دسمبر کو کراچی کے اندر ڈیجیٹل پاکستان سیمینار کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آرگنائزنگ کی، اور اس میں جو تانیہ ڈیجیٹل پاکستان کو لیڈ کر رہی ہیں، جو گوگل سے ریزائن کر کے آئیں، 16 دسمبر کو وہ کراچی میں یو آئی ٹی میں آئیں، اور 17 دسمبر کو کلوزنگ سیرمنی ہوئی اس کی، جس میں فردوس شمیم نقوی صاحب آئے۔ وہاں ہم نے تمام آئی ٹی ایکسپرٹس کو اکٹھا کیا، وہاں پر ہم نے تمام سوسائٹی کے لوگوں کو یکجا کیا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم اپنے پاکستان کو کس طریقے سے ڈیجیٹل پہ کنورٹ کر سکتے ہیں، زبردست ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کیسے تو سب نے کہا کہ جو شعبہ ہے، مثال کے طور پہ ہیلتھ ہے تو وہ ڈیجیٹل سے کنیکٹ ہو، ایجوکیشن ہے تو ڈیجیٹل سے کنیکٹ ہو۔ پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن نے اپنے پلیٹ فارم سے ایک پروجیکٹ جو بہت پہلے سے پروپوز کیا ہوا تھا، اور ہم نے سمجھا کہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل پاکستان کا جہاں سے ہم اپنی کاوش کو سامنے لے کر آ سکتے ہیں، اور وہ ہماری کاوش یا کوشش یہ تھی کہ ہیومن ریسورس جو کہ میجر پارٹ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب کی حکومت بن رہی تھی یا اس سے پہلے کے جو مراحل تھے اس میں 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو اب تک جتنا ٹینیور گزرا ہے اس میں بے روزگاری بھی بڑی ہے، اس میں تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر گئے نوکریوں کے سلسلے میں۔ تو میں نے یہ اور ہماری پوری ٹیم نے، ہماری ایڈوائزری کونسل نے پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کی اس چیز کو بہت غور و خوض سے ہم نے اس پہ پراپر ریسرچ کی کہ ہیومن ریسورس وہ واحد ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، چاہے آپ کی فیلڈ میڈیا کی ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر ہے، انجینئرنگ سیکٹر ہے، ہر جگہ یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیجیٹل کر دیں گے تو ہم پورے پاکستان کو ڈیجیٹل کرنے میں ایک بڑا قدم اٹھا لیں گے۔ اب اس کے لیے ہم کس طرح ڈیجیٹل کریں، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ لوگوں کو کیا ہم یہ کہیں کہ جو پہلے کے پورٹلز بنے میں تقریباً کوئی 153 پورٹلز اس وقت پاکستان میں ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، جس میں سے ٹاپ 12 جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ میں ان کے نام نہیں لے رہا، لیکن ان پورٹلز پہ لوگ اپنا ریزیومے رکھتے ہیں اور وہاں سے انہیں جابز کال آتی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا دیں جس میں ایک کانسیپٹ کریٹ کریں۔ تو ہم نے سب سے پہلے سوچا کہ کیا نام ہوگا، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ پیپر سی وی کو لوگ چھوڑیں، بالکل ٹھیک ہے، لوگ آ جائیں اب ڈیجیٹل کے اوپر۔ ڈیجیٹل پہ آنے کے لیے 2 آپشن تھے کہ وہ اسی طریقے سے کوئی پورٹل پہ اپنا فارم فل کر دیں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس میں پیچھے رہ رہے تھے۔ جب ہم نے فلپین کو دیکھا، دبئی کو دیکھا، اور ہم نے دیگر ممالک کو اسٹڈی کیا جس میں سنگاپور، ملیشیا، مالدیو بھی شامل ہے، اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر قازقستان، آذربائیجان شامل ہے، ایون کینیڈا، وہاں پر ویڈیو سی وی کا کلچر جو ہے بہت حد تک گرو کر چکا ہے۔
یعنی وہاں پہ ویڈیو سی وی دیکھ کر ہائرنگز ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں اس کا انہوں نے ریزن بھی اپنی اپنی ویب سائٹس پہ لکھا ہوا ہے. اس ریسرچ میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ہر کمپنی جاب کے لیے سب سے پہلے ایڈورٹائز کرتی ہے, اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرتی ہے, پھر وہ ایڈورٹائز ہونے کے بعد جب لوگوں کو پتا لگتا ہے تو پھر کینڈیڈیٹ اپلائی کرتے ہیں. وہ کینڈیڈیٹ جب آ جاتے ہیں تو پھر ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے. 300 کینڈیڈیٹ آیا, اس کے بعد انٹرویو ہونے کے بعد جو شارٹ لسٹ ہوتے ہیں پھر ان کا انٹرویو ہوتا ہے. تو ہم نے اس بجٹ کو بھی بچا دیا کمپنیز کے, اور وہ جو پہلی اسکریننگ ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا. یعنی اب آپ کی ویڈیو سی وی کا کوئی ایک ایسا ڈیٹا بینک ہونا چاہیے جہاں پہ ہر قسم کا, ہر فیلڈ کے بندے کی ویڈیو سی وی موجود ہو, اور وہاں پر امپلائر اس کی, جیسے مثال کے طور پہ میں امپلائر ہوں, مجھے ایک انجینئر آئی ٹی سیکٹر سے کسی کو ہائر کرنا ہے, مجھے سافٹ ویئر ڈیولپر کو ہائر کرنا ہے, تو کوئی ایک ایسا ڈیٹا بینک ہو جہاں پہ میں جاؤں, وہاں پہ ایک بنچ موجود ہو, اور وہاں پہ میں سرچ کروں کہ نہیں مجھے ایجوکیشنسٹ نہیں چاہیے, مجھے آئی ٹی کا بندہ چاہیے, اور وہاں پہ 3,500 ویڈیوز موجود ہوں. پھر میں اس میں سے دیکھوں اپنی مرضی کی ویڈیو جو مجھے پریزنٹیبل لگے, جس کا اچھا ایکسپیرینس ہے, کوالیفیکیشن ہے, ایکسپوجر ہے, اس میں اسکریننگ بھی ہو گئی. اب ڈائریکٹ میں اس کو ہائر کروں گا, ٹائم بھی بچ گیا, 2 اسٹیپ بچ گیا. یہ بہت اچھی بات ہے, بالکل آپ نے. تو ہم نے اس پورے پروجیکٹ کا نام رکھا سی وی چینج. سی وی چینج یعنی آپ اپنی سی وی کو چینج کر رہے ہیں, اب آپ کو کاغذ کی سی وی کی ضرورت نہیں ہے. اور ویڈیو سی وی کا دور اس لیے بھی ہے کیونکہ ہر شخص کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, ہر شخص جو ہے فیس بک یوز کر رہا ہے. 3.5 کروڑ ایکٹیو یوزر ہیں پاکستان میں فیس بک کے, ٹویٹر کے اس سے زیادہ یوزر موجود ہیں, انسٹاگرام کا بھی لگ بھگ یہی ڈیٹا ہے. تقریباً جو ہے 2 کروڑ کے قریب یوٹیوب چینلز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستانی قوم اگر لٹریسی ریشو میں 59% پر ہے, لیکن موبائل یوز میں وہ 100% سے بھی اوپر ہے. یعنی وہ شخص اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو وہ ویڈیو بنانا جانتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا رہے گا. پھر اس کی جو ڈیلی روٹین میں اپ گریڈیشن اس کے ایکسپیرینس میں ہو رہی ہے. اگر وہ پیپر سی وی بناتا ہے تو وہ اس میں ایڈ نہیں کر پائے گا اگر اس نے ایک جگہ سبمٹ کرا دی, بٹ وہ ویڈیو کو اپ گریڈ کرتا رہے گا. بالکل ایسا ہی. تو ہم نے یہ پورا ایک پلیٹ فارم سی وی چینج کا بنایا, اس کی پوری اسمارٹ فون ایپلیکیشن بنائی, اور اس ایپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. فی الحال ہم نے اس کو لانچ نہیں کیا, ابھی ہم اس کی پری لانچنگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی ایک مائنڈ سیٹ پہلے بنا سکیں, کیونکہ پاکستان, انڈیا, نیپال, یہ وہ تمام تر ممالک ہیں جہاں پر اگر پبلک کا مائنڈ سیٹ پہلے نہیں بنایا گیا تو پروجیکٹ فیل بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم پہلے پبلک کو اس طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ موبائل تو یوز کرتے ہی ہیں, آپ کو ویڈیو تو بنانی آتی ہے, کچھ بھی یا صرف مسئلہ ہو جاتا ہے کہیں لوگ سب سے پہلے رک کے نا اپنا فون نکالتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں. تو آپ جب دوسری کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, اور ایک سوشل میڈیا کا ایک دور چل رہا ہے, تو اس میں آپ اپنی ویڈیو بنائیں. اور ہم نے اس پورے پروجیکٹ کو سوشل کاز کہا ہے, تو ہم اس کو کہیں بھی کمرشلی نہیں کر رہے ہیں. نہ ہم امپلائر سے پیسے لے رہے ہیں کہ آپ کو کینڈیڈیٹ مل رہے ہیں تو آپ سے ہم کوئی پیسے لیں, نہ ہم کینڈیڈیٹ سے کوئی پیسے لے رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنا ویڈیو یہاں پہ رکھنا ہے, آپ اپنا ویڈیو رکھیں اس پلیٹ فارم پہ یوز کریں. ہم نے صرف ایک برج بنا دیا تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں مل رہی, اور ایک طرف یاسر آپ کو حیرانی ہوگی کہ امپلائر یہ کہتا ہے کہ مجھے کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے. یہ بھی ہو رہا ہے. ایم شپنگ کے میں چیف ایگزیکٹو سے ملا, وہ کہتا ہے کہ بھائی صرف 2 نوکریاں ہیں, پچھلے 6 مہینوں سے لے کے بیٹھا ہوں, مجھے کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا ہے. بتائیں, یہ بھی حال ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پر بہت سارے انسٹیٹیوشنز یہ کمپلین بھی کر رہی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ جو ان کی ہائرنگ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق لوگ نہیں آ رہا ہے, وہ سی ویز ان تک نہیں پہنچ رہی. یہ گیپ ہے, اس گیپ کو ختم کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں صرف سندھ کے اندر 9 لاکھ نوکریاں ہیں, 9 لاکھ سرکاری, 90,000 انٹروڈیوز ہو چکی ہیں جی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں 50 لاکھ کے قریب نوکریاں آل اوور پاکستان, وہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیز جن کے یہاں پہ آفیسز موجود ہیں. اور اگر پوری دنیا کی بات کریں تو پوری دنیا کے یعنی قریبی ممالک کی بھی بات کریں اور ان کی نوکریوں کا ایک کلیکشن کر لیں تو ہر مہینے 1.25 کروڑ نوکریاں جو ہیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں. اور سب سے زیادہ ان نوکریوں کو پتہ ہے کون کیش کر رہا ہے؟ انڈینز, بنگلہ دیش کے لوگ, نیپال کے لوگ. بنگلہ دیش سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ میں 4th پہ تھا, پاکستان 3rd پہ تھا, وہ اوپر آ گیا. کیسے آ گیا؟ انہوں نے اپنی افرادی قوت کو ڈیجیٹل وے میں آن لائن طریقوں سے جوڑا, اور آج وہ پوری دنیا کی نوکریوں کو کیش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا. ہم صرف پلیٹ فارم نہیں بنا پاتے, بنا لیتے ہیں تو لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے. ہم نے پلیٹ فارم بھی بنا لیا. پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن نے ایک سوشل کاز کے طور پہ اس کو متعارف کرانا ہے. ہم نے سندھ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کر دی آئی ٹی منسٹر نواب تیمور تالپور صاحب سے کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ اس کو صرف ایک سرکاری چھتری میں لیں تاکہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو اور وہ اپنی ویڈیو سی وی کے ذریعے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. اب اس میں سب سے بڑا روزگار اس بندے کو ملے گا
جو یہ کہتا ہے کہ جی میں ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوں. HEC کے ڈیٹا کے مطابق 18 سے 20 لاکھ لوگ ہیں, بلکہ اس سے بھی کم لوگ ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. باقی ہماری 7.5 سے 8 کروڑ آبادی جو ہے وہ اسکلڈ ہے, یعنی وہ 8ویں پاس بھی نہیں ہے لیکن وہ بہت اچھا پلمبر ہے, بہت اچھا وہ ٹیکنیشین ہے, بہت اچھا الیکٹریشین ہے. تو ایسے بندے کو تو سی وی اپنی نہیں بنانی آتی. بالکل ٹھیک. اب اگر وہ کسی کمپنی میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی سی وی لے کر آئیں, تو وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ دکان والے کے پاس جاتا ہے, اسے 50 روپے دیتا ہے, دکان والا اس کا ڈیٹا پوچھتا ہے, ایک پیپر منہ پہ مار دیتا ہے, وہ لے جا کے کمپنی میں دیتا ہے, کمپنی اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ ریسائیکل بن میں چلی جاتی ہے. یہ بھی پرابلم ہے. لیکن جب وہ اپنی ویڈیو سی وی بنائے گا, ایک تو اس کا کانفیڈنس بحال ہوگا, ایک تو وہ کتنا پریزنٹیبل ہے سامنے آ جائے گا, پتہ چل جائے گا, اس میں خود اپنی امپروومنٹ کی گنجائش کتنی ہے وہ اسے امپروو کرے گا. بالکل بالکل. اور پھر جب وہ HR سے جا کے کنیکٹ ہوگا تو وہ HR سے چل کے نہیں جا رہا, اس کی ویڈیو سے بتا رہی ہے کہ وہ کتنا اسکلڈ ہے. تو اس طریقے سے وہ نوکریاں جو اس وقت کم ہوتی جا رہی ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہوں گی. اور پھر یہ سی پیک جو اگلے 5 سالوں کے اندر مختلف کنٹریز کی جب یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سعودیہ کی, مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ, قطر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جرمنی سوچ رہا ہے, رشیا انٹرسٹڈ ہے, چائنا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو انہوں نے اپنے ممالک سے تو لیبر نہیں لانی کیونکہ انہیں بڑی کاسٹلی پڑے گی لیبر, یا یہ کہہ لیں کہ جو ملازمین ہیں یا جو ورکرز ہیں وہ تو پاکستان کے ہی ہوں گے نا. تو اگر پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی ایسا ڈیٹا بینک نہیں بنایا جہاں پہ آپ کے لوگ کس فیلڈ کے, ان کا کیا ایکسپیرینس ہے, ان کا ریکارڈ اگر آپ نے نہیں رکھا, تو یہ اپرچونیٹیز ہم فیوچر میں مس کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اویئرنیس کے اوپر سب سے پہلے کام کرنا ہے. اور یہ عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت ساری جابز جو ہیں یہ اپرچونیٹیز مس اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی کرنا کیا, اور پوری دنیا میں ایکچولی ہو یہی رہا ہے. جب ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ جابس کو جو سیکھ کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے ریجن میں جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں, وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ ان کا ٹیکنالوجی تک ایکسیس بہت ہے, وہ یہاں سے لیڈز ان کے پاس ہوتی ہیں تو باہر جا کے وہ جلدی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, جاب سرچنگ کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہاں جا کر اسٹے کرنے کے بعد سرچ کر رہے ہوتے ہیں, جس وجہ سے ان کو بہت ٹائم لگتا ہے. کیا ہمارے پاکستانیوں کو یہ پتا ہے کہ پاکستان نے اپنا موبائل فون بنایا؟ نہیں پتا. بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہوگا, بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہوگا. بنگلہ دیش امریکہ کو فون جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے جی, اور ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے ابھی 4 دن پہلے. جی بالکل, آج کی ٹاپ سٹوری بھی یہی ہے. ہم پچھلے کئی سالوں سے کراچی کے علاقے کورنگی کے اندر موبائل فون کی فیکٹری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے لیپ ٹاپس اپنے موبائل فون بنا رہے ہیں, لیکن ہمارا پبلک سیکٹر اس چیز کو اس طرح انٹروڈیوس نہیں کراتا, وہ مواقع فراہم نہیں کرتا. لیکن جب ہم ڈیجیٹلی چیزوں سے جڑ جائیں گے تو ہمارے لیے, ہمارے تمام انٹرپرینیورز کے لیے, اسٹارٹ اپ لینے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. آج اگر کوئی بندہ اسٹارٹ اپ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے 5 سے 10 لوگ تو ہائر کرنے ہی کرنے. اب وہ اس ہائرنگ میں اپنے اسٹارٹ اپ کے دوران اس ٹائم کو بچانے کے لیے کدھر جائے گا؟ اگر اس کو کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جاتا ہے جیسے سی وی چینج ہے, تو وہاں پہ اس کو جن لوگوں کو ہائر کرنا ہے وہ تمام تر لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے, اور کس کس کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کی ویڈیو سی ویز موجود ہیں. زبردست. تو ابھی ہم پری لانچنگ فیز میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں, تاکہ لوگوں کا مائنڈ کریٹ, مطلب ایک مائنڈ سائیکی بنے اور لوگ اس ایپلیکیشن سے جڑیں, ان میں رجحان پیدا ہو, وہ اپنے آپ کو ویڈیو سی وی کے ذریعے پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروائیں. اور دین جیسے ہی ہمارے پاس یہ ڈیٹا چند ہزار میں بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو انٹروڈیوس کیا, ہم اسے لانچ کر دیں گے. پھر ہم باقاعدہ سے ایک ایسی کیمپین لے کے چلیں گے جیسے کوئی پولیٹیکل کیمپینز ہوتی ہیں جو گھر گھر جا کے ووٹ مانگتے ہیں. ہم علاقوں میں جائیں گے, ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کیمپس لگا کے مختلف مقامات پہ, شاپنگ مالز میں, کہ آپ ڈیجیٹل وے سے کیسے جڑ سکتے ہیں, ڈیجیٹل HR کی دنیا میں کیسے آ سکتے ہیں. پوری دنیا میں ڈیلی یاسر تقریباً 1.25 لاکھ سے 1,30,000 کے قریب, یہ ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ 1,30,000 کے قریب لوگ ہائر ہوتے ہیں, اور 2 لاکھ سے زائد لوگ ڈیلی مختلف جابز پہ پروموٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس نے کبھی رکنا نہیں ہے. بالکل. جب تک انسان زندہ ہے, جب تک یہ دنیا قائم ہے, یہ ہائرنگ, یہ پروموشن چلتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پاکستان سے دینا ضروری تھا. بالکل جی, یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے اور یہ بہت اس کی ضرورت بھی ہے اس وقت, خاص طور پہ دور حاضر میں. اور ہمارے پاس سب سے زیادہ کمی جس چیز کی وہ یہی ہے کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بہت دیر سے گئے ہیں. دنیا نے بہت پہلے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا تھا, جس کے بعد بڑی تیزی سے انہوں نے ترقی کی ہے. نیبرنگ کنٹری کی جب بات کرتے ہیں انڈیا میں, وہاں پر اس چیز کو بہت جلدی ٹیک اپ کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے آج وہ بہت آگے, کیونکہ وہاں
وہاں پر ان امپلائمنٹ کا ریشو بہت زیادہ تھا, اس کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا, اسٹرینتھن کیا. اور یاسر اس پروجیکٹ سے ایک وہ شکوہ بھی لوگوں کا ختم ہو جائے گا کہ یہ سفارشی کلچر ہے پاکستان میں, ریفرنس پہ نوکریاں ملتی ہیں اور جو لوگ جو کمپیٹنٹ نہیں ہوتے. اب تو ایک ایسی چیز ہوگی جو سب کے سامنے ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر وہاں پہ 15,000 لوگوں کا ویڈیو سی وی موجود ہے, ویڈیو ڈیٹا موجود ہے, تو وہ پوری دنیا میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اور اگر کوئی کمپنی کہتی ہے جی ہم نے اس پوسٹ پہ اس بندے کو ہائر کیا ہے, تو اس کی ویڈیو سی وی وہاں جا کے دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ کتنا پریزنٹیبل تھا, اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی, اس کا ایکسپیرینس کیا تھا, اس کو پورا پروفائل دیکھا جا سکتا ہے. لنکڈ ان وہ کیا کرتی ہے, وہ صرف آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیتی ہے, آپ اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پوری دنیا سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں پروفیشنلی. بالکل ٹھیک. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پروفیشنلی کوئی نیٹ ورکنگ کریں, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں آن کھڑا ہوا ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں کچھ گورنمنٹ پالیسیز کی کوتاہیاں ہیں, لیکن اب اسے اوور کم تو ہم نہیں کرنا ہے. پاکستان ہمارا اور آپ کا ہے, اس میں کوئی باہر سے آ کے کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں خود کرنا ہے. ہم خود مل کے بیٹھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپنگ کے ذریعے یا صرف پرائیویٹ سیکٹر بیٹھ کے حل نکالے اس کا. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ہم کوئی ایسی چیزیں بنائے لوگوں کے لیے کہ یہ مسائل ختم ہو. سب سے بنیادی مسئلہ لوگوں کا نوکری ہے, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ پہلے ہی پتہ تو لگے کہ کون کس کیٹیگری کا ہے. تو ہم نے یہ بنا کے رکھی ہے, اور اس کو ود ان فیو منتھس یعنی 1.5 سے 2 مہینوں کے اندر ہم اسے iOS یعنی ایپل فون پہ بھی لے کر آ جائیں. زبردست. عمر اس کے اوپر مزید آپ سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے, اور ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پہلے بریک لے لیتے ہیں, پھر آ کر عمر سے مزید اس ایپلیکیشن کے بارے میں جانیں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. کہ بٹھا کر کس طرح ان کو جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے. ویلکم بیک جی, آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری کچھ بات ہو رہی تھی جناب, اور ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, اور یوتھ خاص طور پے بہت زیادہ اس کے اندر ایکٹیو ہے. اور محمد عمر خان ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, یہ بڑے زبردست پروگرام کر رہے ہیں, اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ انہوں نے جو ایپلیکیشن ابھی ڈیزائن کی ہے, اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, وہ بہت زبردست ہے. عمر, بہت سارے لوگ کیمرے کو دیکھ کے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. اگر آپ ان کو اکیلے میں بھی کہیں, بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کیمرے کے آگے آنا آپ کو پتہ اتنا آسان نہیں, کیونکہ آپ تو خود ماشاءاللہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, ایک زبردست اینکر آپ ہیں. یا آپ نے دیکھا ہے کہ جب نئے لوگ آتے ہیں, ینگسٹرز خاص طور پہ, تو بہت زیادہ کیمرہ شائع ہوتے ہیں. اب ہیں تو ٹیلنٹڈ, سب کچھ ہے, لیکن وہ کیمرے کو فیس کرنا, سی وی ریکارڈ کرنا, آئی کوآرڈینیشن بنانا, یہ کس طرح ہوگا, یہ تھوڑا سا سمجھائیں. یاسر, اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا, کیونکہ لوگ واقعی اپنی جیسی چاہیں ویڈیو بنا لیں, لیکن جب آپ پروفیشنل وے میں کہیں گے کہ جی ایک پوری ویڈیو سی وی بنانی ہے, ایون جب میں اپنی ویڈیو سی وی اپنے پائلٹ جب ہم اس کا کر رہے تھے کہ یار کیسے بنے گی, میں خود بیٹھا تو تھوڑا سا میں بھی فمبل مجھ سے بھی ہوئے. تو میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ یار میں تو 13 سال سے کیمرے کو فیس کر رہا ہوں, وہ بھی میڈیا کو, تو اگر اپنی ویڈیو سی وی ریکارڈ کرنے میں مجھ سے فمبل ہو سکتے ہیں تو لوگوں سے بھی کہیں نہ کہیں ہوں گے. بالکل ایسا. تو ہم نے اس کا پھر سولوشن یہ نکالا کہ ہم نے ایک سروس لی, اور اس میں اسی طریقے کے جو فری لانسرز ہیں ان کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑا. ٹھیک ہے. ان کی طرف سے یہ رائے آئی, اور وہ اس پروجیکٹ کا پارٹ بن گئے. وہ اس طرح اس پروجیکٹ کا پارٹ بنے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا اپنا ایک اسٹوڈیو ہونا چاہیے, اپنے ایکوپمنٹس ہونے چاہیے, اور وہ لوگ جو تھوڑی شائنس ہے, ہیزیٹیشن ہے, یا پہلی دفعہ ویڈیو سی وی بنا رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ ویڈیو سی وی بنے گی کیسے, یا جسٹ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویڈیو سی وی صرف یہ ہوگی کہ موبائل کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو بتا دی اور وہ ہو گئی ویڈیو سی وی. تو ہمیں تھوڑا سا انہیں گائیڈ کرنا ہوگا. تو دوسرا امپورٹنٹ پہلو اس کا یہی ہے کہ جیسے پیپر سی وی جب شروع ہوتی ہے تو اس میں پہلے آپ کا نام, آپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز, پھر آپ کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے, پھر ایکسپیرینس, پھر اس کے بعد ایجوکیشن, یہ ہیڈنگز ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی ترتیب کے ساتھ ویڈیو سی وی کی بھی کچھ کلاسیفیکیشن ہے. اچھا, یو اے ای کے اندر اسے باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے, اور ایسی کمپنیز وہاں پہ موجود ہیں جو مختلف ممالک سے, کیونکہ دبئی
UAE خود جو ہے وہ کوئی ایک ایسا ہب بن چکا ہے کہ وہاں پوری دنیا کے لوگ آ کے بزنس کر رہے ہیں اور مختلف ممالک سے لوگ آ کے جابز بھی کر رہے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے اس ڈیجیٹل وے کو اپنا لیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ پبلک کر دیا ہے کہ آپ اگر اپنی ویڈیو سی وی ہمیں بھیجتے ہیں تو وہ اس طریقے سے آپ نے بنانی ہے اور کچھ سیمپلز بھی رکھیں. کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے, لوگوں کو ابھی اس بات پہ کنونس کرنا ہے کہ ویڈیو سی وی کی طرف آؤ. پھر سیکنڈ اسٹیپ یہی ہے کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ ویڈیو سی وی جب بنائیں گے یا ہم سے بنوائیں گے تو اس میں آپ نے کیسے اسٹیپ فالو کرنے. تو جو ہماری ٹیم ہے, ہم نے 8 لوگ ڈیڈیکیٹ کیے ہیں اس کے لیے اور انہیں پراپر ٹرین کیا ہے. زبردست. اور انٹرنیشنل رولز کے اکارڈنگ ٹرین کیا, کیونکہ اس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستانی جابس ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا بھر کی جاب سے انٹروڈیوس آپ کو کروا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو یہی ٹریننگ دی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے جو بھی ویڈیو سی وی بنوانا چاہتا ہے وہ آئے. اسٹوڈیو بھی موجود ہے, اکوپمنٹس بھی موجود ہیں. پہلے ان کی ایک چھوٹی سی وہ کاؤنسلنگ کریں گے within 10 منٹس. ٹھیک ہے. اس میں اگر وہ فمبل بھی کرتا ہے, وہ رکتا بھی ہے, تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور نان لینئر ایڈیٹنگ کے ذریعے اس کی ایک پراپر پروفائل بنے گی جس کا دورانیہ جسٹ 50 سیکنڈ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ان 8 لوگوں کی کیپیبلٹی ہے کہ ایک آدمی کا ایکسپیرینس 15 سال ہے, ایک کا ایکسپیرینس 2 سال ہے, لیکن وہ ڈیوریشن 50 سیکنڈز کا ہی رکھیں گے کیونکہ 1 منٹ سے اوپر کوئی بھی HR میں بیٹھا ہوا مینیجر یا ہائرنگ کرنے والا بندہ نہیں دیکھے گا ویڈیو کو. تو وہ کس طرح انٹرسٹنگ بنے گی, اس میں کیسے اس کے پوز ہوں گے, وہ کیا بولے گا. تو ایک ویڈیو سی وی بنانے پہ یاسر لگ بھگ 45 منٹس منیمم لگتے ہیں اگر بندہ پریپیئر ہو کے آیا. نہیں ہو کے آیا تو پہلے تو ہم اس کو پیپر دے کے کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں لکھو کہ تم ہو کیا, پھر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ تم نے کون سی چیز کیسے کیسے کب کب بتانی ہے. پھر اس میں وہ 6 دفعہ فمبل کرتا ہے, دوبارہ مطلب ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس کے ری ٹیکس ہوتے ہیں اور دین پھر اس کو نیکسٹ ڈے نان لینئر ایڈیٹنگ کے بعد اس کو اپنی ویڈیو سی وی ملتی ہے جو ہم اپنے پلیٹ فارم پہ اپلوڈ بھی کریں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں. اور اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کراچی کے اندر تمام یونیورسٹیز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اپنے ایمبیسیڈرز بنانا چاہتے ہیں. تو آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کراچی کے تمام اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کا تعلق کراچی کے کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے, چاہے کالج سے ہے چاہے یونیورسٹی سے ہے, اور آپ ڈیجیٹل HR کی دنیا میں آنے کے لیے یا لوگوں کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے سی وی چینج کے پلیٹ فارم سے جڑنا چاہتے ہیں تو سی وی چینج آپ کو آفر کر رہا ہے. کیونکہ ایک سوشل کاز ہے تو والنٹرلی آپ اس میں ایمبیسیڈر بن سکتے ہیں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے, اور ایز این ایمبیسیڈر وہ لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں موٹیویٹ کر سکتا ہے. یہ ایک پروفیشنل کہہ لیجیے کہ ایکسپوجر ہوگا پورے پاکستانیوں کے لیے, سب کے لیے, کہ وہ ڈیجیٹل HR سے جڑیں. فینٹاسٹک, زبردست. یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے, خاص طور پہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے, جو فریشلی گریجویٹڈ ہیں, ان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ جب جاتے ہیں ان کو فیلڈ ایکسپیرینس نہیں ہوتا, پھر ان کو صحیح جگہ سی وی پچ کرنا بھی نہیں آتی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ نمبر کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی سی وی کی ویلیو کہاں ہے اور پچ کدھر کرنی ہے. یہ بھی ان کو میرے خیال میں اب پتہ چل جائے گا. اور یہ تو آپ کی اپلیکیشن کام کر رہی ہے کہ رائٹ جگہ تک اس کو پہنچا بھی رہی ہے, اور خود بخود وہ اس تمام چیزوں کو اسکروٹنی کرنے کے بعد جو ہے ان کو شارٹ لسٹ بھی کر لیں گے. تو یہ کام تو آپ نے بڑا آسان کر دیا ہے کہ صحیح جگہ پہنچا دیا, کیونکہ سب سے بڑا ایک گیپ تھا. تو یہ ایک آپ نے بڑا زبردست کام کیا. اچھا جی, اب اس کے علاوہ اس کے علاوہ آگے فیوچر پلانز ہیں, اس کے علاوہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کام ہے اور ایک بڑا انیشیٹو ہے. یقیناً شروع میں تو بہت ہرڈلز آئی ہوں گی, اور پتہ ہے کہ جب اس طرح کا آئیڈیا فلوٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں آئیڈیاز کے اوپر ابھی تک کام نہیں ہو رہا, جب آپ اس طرح کا کوئی آئیڈیا لے کر آتے ہیں تو پھر اپنے لوگ ہی ٹیم کے بہت سارے کہتے ہیں یار یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑا کام ہے جو آپ اپنے سر لے رہے ہیں. کیا فیڈ بیک تھی, ذرا وہ بھی اپنا جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی, تو ہم نے اس کی بنیاد یہاں سے رکھی کہ ہم اسلام آباد کے سیکٹر I8 میں بیٹھے ہوئے تھے اور چند ہم دوست تھے, لیکن وہ سارے ہی انٹرپرینیور تھے. اس میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ وہاں پہ بیٹھا تھا, اور ہماری بالکل ایک ایسی گیدرنگ میں ہم جیسے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو وہاں بیٹھے بیٹھے یہ بات سامنے آئی کہ یار دیکھو ابھی گورنمنٹ تو چینج ہو گئی, لیکن اب صرف اس گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے, یہ ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے. اور وہ یہ بات نہیں کہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, ہم اپنا جو بھی رول پلے کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی پاکستان آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. فیوچر لیڈرشپ جو نکلے گی وہ اب یوتھ سے نکلے گی. بالکل. اب آپ جو پاکستان کے, اگر آپ تو پولیٹیکل چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں اور لوگ بھی اب یہ جانتے ہیں, اب یہ ایک دم ایک ایسا سیلاب آئے گا کہ وہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو کئی ادوار سے براجمان ہیں حکمرانی کی چیئر پہ, یہ چیزیں بدل جائیں گی. بالکل یہ پلیٹ فارمز بدل جائیں گے. تو یہ لوگ آئیں گے کہاں سے اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ کینیڈا کے اندر یہ ماڈل ہے کہ وہاں پہ اگر ایگریکلچر کا منسٹر ہے تو وہ ماضی میں کسان تک رہا ہے, اس کا PhD بھی ایگریکلچر میں ہوا ہے. یعنی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ پاکستان کا فیوچر ہے, اور اگلے 10 سالوں میں
پولیٹیکل پارٹیز گھر گھر جا کے دفاتر میں جا کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں گی کہ بھائی آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کے پاس 20 سال کا تجربہ ہے, ہم سے پارٹی ٹکٹ لو, آؤ الیکشن میں, جتوانے کی بھی ہماری گارنٹی, کیونکہ ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہوں گے جو پاکستان کو چلا سکیں. اور اسی کی سب سے بڑی کمی ہے. بالکل ایسے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پروفیشنل ٹچ رکھنا ہے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بہت آسان وے یہ ہے کہ ہم لوگوں سے پیپر سی وی کیسے لیں گے, پورٹل دیں گے, لوگ کتنا فارم فل کریں گے, پھر آج میں کسی چیز کو فل کر رہا ہوں, ایک مہینے بعد میرا اسٹیٹس اپ گریڈ ہو جاتا ہے, تو میں اسے ایڈٹ کب کروں گا. ویڈیو سی وی سے یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں آسان ہوں گی. پھر دوسرا سوال لوگوں کا یہی تھا کہ یہ چلے گا نہیں, اس میں تو کوئی کمرشل ایسپیکٹ ہی نہیں ہے, یہ جو اتنی کاسٹ آ رہی ہے کیسے ہوگا. میرا شروع سے یہ یاسر اسٹوڈنٹ لائف سے کہ چیزیں ڈیلے کر دو, بالکل صحیح ہے, لیکن اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو وہ بن جائیں گی, یعنی حوصلے بلند ہونے چاہیے. ہاں یہ سب سے زیادہ ہم نے 3 مہینے کا پلان بنایا, 3 مہینے کے بجائے ہم 8 مہینے پہ پہنچ گئے, لیکن ہمارے پاس جب کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو ہمیں ٹائم تو لگے گا. میں خود سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں, ہمیں کچھ دوست ملے, ہمیں کچھ ایسے لوگ ملے, انہوں نے کہا ہم اس میں یہ رول پلے کر دیں گے والنٹریلی, یعنی ڈیولپمنٹ اس کی والنٹریلی ہوئی بھی ہے. زبردست. یعنی آپ یہ میرے خیال سے پہلی اپلیکیشن ہوگی کوئی سوشل کاز کی جس میں ہم نے کوئی پے نہیں کیا. ہم نے کہا گوگل پلے اسٹور پہ ڈلے گی, وہاں تو پیسے دینے ہیں نا اس کو, ویب سائٹ اس کی بنوائی تو وہ ڈومین اور وہ چیزیں تو خریدنی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں ایسے لوگ مل گئے, یاسر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس نے کہا یار کیا میں ڈومین ابھی دے دیتا ہوں, وہیں اس نے موبائل کھولا, ڈومین اس نے کرا دیا. زبردست. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اچھا کام جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کوئی پیسوں کی قلت نہیں ہوتی, جسٹ ہمیں لوگوں سے شیئر کرنا ہوتا ہے. جس کے جو ریسورسز ہیں وہ ان ریسورسز کو اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. مجھے سب سے بڑی خوشی آج کی تاریخ میں یاسر یہ ہے کہ پی ایس ایل کا اس وقت ٹائم چل رہا ہے, میں جانتا ہوں آپ بے انتہا مصروف ہیں, آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہوگی, لیکن آپ نے مجھے آج کے دن یاد رکھا اور یہ موقع دیا اپنے پلیٹ فارم میں. میں اسے آپ کی بھی کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں. نہیں, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اس پورے کاز میں, اس پورے پروجیکٹ میں یہ آپ کا رول ہے کہ آپ نے پلے کیا جو آپ کر سکتے تھے. بالکل بالکل. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ہر اسٹیج پہ آپ کے ساتھ ہے, خاص طور پہ اس طرح کا کوئی بھی یوتھ کام کرتا ہے, اور آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں. جب سے میں آپ کو جانتا ہوں تب سے میں نے آپ کو دیکھا اسی طرح کی ایکٹیویٹی میں انگیج رہتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عمر اس وجہ سے نہیں کہ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے, لیکن میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ بہت ساری آرگنائزیشن ہے. اچھا میں اب شکوہ بھی کر سکتا ہوں, خیر میں تو اس جگہ پر ہوں, نیوٹرل ہوں نا بالکل, اور آپ یہ بھی سب سمجھتے ہیں میرے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن میری شکایت ان سے یہی رہتی ہے کہ وہ سوائے فوٹو سیشن کے, سیمینارز اٹینڈ کرنے کے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. میں ہمیشہ یہ گلا کرتا ہوں ان سے. اچھی بات ہے یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اور ایک چند لوگ اور ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے جو پریکٹیکلی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ آئیڈیاز کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا. تو یہ تو شکایت میری سب سے دوستوں سے معذرت کے ساتھ, لیکن عمر کو میں ہمیشہ اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں اور ہمیشہ oblige کیا جاتا ہے جو اچھا کام کرتا ہے. یہ پلیٹ فارم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے جب بھی اس طرح کا کوئی آئیڈیا ہو, بلکہ اس میں جو جیسے جیسے پروگریس ہوتی رہے گی ہم یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ ہماری کنٹریبیوشن. اور انشاءاللہ العزیز میڈیا انڈسٹری کو بھی ہم تمام ایچ آر ڈپارٹمنٹ, تمام چینلز کے, انہیں بھی انگیج کریں گے. بے شک میڈیا پہ پچھلے 1.5 سال سے بڑی ایک زب و حالی ہے, اور انشاءاللہ وہ پیریڈ بھی جو ہے گزر رہا ہے. تو آنے والے ٹائم میں یہ تمام تر ایچ آر ڈپارٹمنٹ, چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ہوں, چاہے یہ میڈیا انڈسٹری ہو, کسی بھی انڈسٹری کے ہوں, ان سب کو ڈیجیٹل ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے, اب آپ اس کو یوٹیلائز کریں, جس کی کوئی رجسٹریشن فیس نہیں ہے. نہ ہم کسی کینڈیڈیٹ سے وہ کر رہے ہیں, نہ کسی امپلائر سے وہ کر رہے ہیں, ہم صرف لوگوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم برج بن جائیں نا, تو یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اور اس میں یا صرف سی وی چینج جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈیجیٹل ایچ آر سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے. آپ کے اسی پلیٹ فارم سے, K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے اور آپ کے اس شو سے, وہ تمام تر امپلائرز, وہ تمام تر کمپنیز جن کی میٹنگز میں, بی او ڈیز کی میٹنگ میں یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ جی یہ 14 ویکینسیز ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہیں, اس ایلیجیبل لوگ نہیں مل رہے ہمیں 150 لوگوں کا ڈیٹا تو ملا لیکن وہ اس پوسٹ کے قابل نہیں تھا. تو خدارا آپ یہ بند کمروں میں باتیں نہ رکھیں, آپ مارکیٹ میں لے کر آئیں, سی وی چینج جیسے پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں, تاکہ جو ایلیجیبل لوگ ہیں, یہ گیپ ہے, صرف کمیونیکیشن گیپ, مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نوکریاں بھی موجود ہیں, لیکن یہ کنیکشن نہیں بن پا رہا. یہ کنیکشن بنانے کے لیے ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جس میں کوئی کمرشلائزیشن نہیں ہے, اور صرف اس کو یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جڑ جائیں. اور یہ جو بے روزگاری کا ایک طوفان آیا ہے,
وہ کسی نہ کسی طرح تھمنا شروع ہو جائے. بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. لاسٹلی عمر کیا میسیج دینا چاہیں گے, اور یہ بھی بتائیے کہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں جو بچے خاص طور پہ یونیورسٹی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ یقیناً اب آپ سے رابطہ کریں گے کیونکہ کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے, تو کیا کوئی اس کا پیج وغیرہ ابھی تک ڈیزائن ہو چکا ہے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر؟ تمام سوشل میڈیا کے اوپر آپ @CV Change لکھیں گے, CV Change ملا کے جب آپ لکھیں گے, چاہے فیس بک ہو, چاہے ٹویٹر ہو, چاہے انسٹاگرام ہو اور لنکڈ ان پہ, تو آپ کو ہمارے پیجز مل جائیں گے. اور cvchange.com ہماری ویب سائٹ موجود ہے, وہاں پہ بھی آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. پھر آپ پلے اسٹور سے جا کے اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور سب سے ایکٹیو اس وقت فیس بک پہ CV Change کا پیج چل رہا ہے, جہاں پہ ڈیلی ہم جابز بھی پوسٹ کر رہے ہیں, اور ان جابز تک آپ کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو جسٹ اپلائی کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, اور اپنی ویڈیو جو ہے آپ نے لازمی پلے اسٹور سے CV Change کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس ایپ پر رکھنی ہے. کیسے آپ یہ رکھیں گے؟ وہاں پہ آپ پورا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, ایک بٹن آپ نے صرف کلک کرنا ہے, ہمارے ریپرزینٹیٹیو آپ سے رابطہ کریں گے. بڑی سمپل ایپ ہے, یعنی جسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اور انیشلی فارم ہے جس میں آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, انیشل ڈیٹیل, نیم, فادر نیم, اور آپ سائن اپ کرتے ہیں اس میں. اس کے بعد آپ کو نوٹیفیکیشنز آنا شروع ہو جائیں گے, اور جسٹ آپ نے جس جاب کے لیے اپلائی کیا ہے ود ان 48 آورز آپ کو اس کا رسپونڈ بھی ہم دیتے ہیں. یعنی اگر نہیں بھی آپ کو ہائرنگ ہو رہی اس پہ, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس جاب کی ہائرنگ کہیں ہو چکی ہے, اب آپ اس کو کینسل کر کے اگلی جابز کی طرف آئیں. اور ڈیلی الحمدللہ اس وقت ابھی ہم نے لانچ نہیں کیا, بٹ 300 جابز ہم پوسٹ کر رہے ہیں, یعنی ہمارے امپلائر سے یہ کنیکشنز ڈیولپ ہو چکے ہیں. اب ہمیں صرف ضرورت ہے کہ آپ تمام تر لوگوں کی, آپ یوزرز کی, کہ آپ اپنی ویڈیو سیریز کو وہاں پر رکھیں اور ہم سے رجوع کریں, تاکہ ہم ان جابز تک کنیکٹ ایڈٹ اگر کروانا چاہیں, اگر بہت سارے بچے جن کی سی وی میں وہ سمجھتے ہیں کہ اپروپریٹ نہیں ہے یا کوئی چیز اس میں ایڈ آن کرنی ہوگی, کیا وہ ایڈٹ وغیرہ بھی ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی, کیونکہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے ہی اس کو چلا رہے ہیں, آپ کے پاس اس کا ID پاسورڈ موجود ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ جب آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں ویڈیو CV بنوانے کا, تو ہم اس میں گائیڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کے پاس نہیں بھی آ سکتا, اور آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ویڈیو CV بھیج دیتے ہیں, تو بھی آپ کی وہ ویڈیو CV وہاں پہ. زبردست جی, فینٹاسٹک, بہت شکریہ عمر, تھینک یو سو ویری مچ. بہت زبردست آئیڈیا ہے, اس میں اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور یہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح ینگسٹر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ آئیڈیاز کے اوپر. اور عمر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور یہ ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ تھا جس کی وجہ سے بہت ساری اپرچونیٹیز ہم سے مس ہو گئی.